الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے ہم بڑی بے چینی سے منتظر رہتے ہیں، جس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہے، تیاریاں بھی کی جاتی ہیں، اور ہر وقت انسان اس کوشش میں، مسلمان اس خیال میں لگا رہتا ہے کہ خیر و برکت کا مہینہ آ رہا ہے، جس سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جائے، زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں لوٹی جائیں، اور اپنے لیے جہنم سے رہائی کا، اللہ کی رحمت کے حصول کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہ ایک عظیم و بابرکت مہینہ ہے جس کے 30 دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جو حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عظیم رات رکھی ہے جس کا فضل، جس کی اہمیت ہزاروں مہینوں سے زیادہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ ہے اور کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ گویا ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے لیے تبدیلی کا موقع فراہم کرتا ہے، ہماری اپنی زندگی میں ایک چینج کا موقع رمضان فراہم کرتا ہے، ایک ایسی تبدیلی جو دیر پا بھی ہو سکتی ہے، جو کامیابی کی ضامن بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی میں تبدیلی کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس زندگی میں جو تبدیلی حاصل کرنا ہے اس کا مقصد طے کیا جائے، مقصد کو متعین کیا جائے، اور نمبر 2 یہ کہ ہمارا ڈائریکشن اور سمت بھی صحیح ہو۔ اگر انسان مقصد صحیح متعین نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے اور پھر وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر مقصد متعین ہو جائے، ڈائریکشن اگر انسان کا صحیح نہ ہو تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا، اپنی مقصد کی طرف پیش قدمی ناممکن ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے لیے سخت محنت اور مسلسل جد و جہد کی جائے۔ دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، کوئی بڑی چیز کو حاصل کرنا ہے اور کہیں ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جہاں مقصد متعین ہو، جہاں ڈائریکشن اور سمت صحیح ہو، وہاں پر مسلسل محنت اور جد و جہد کی جائے۔ اسی ذریعے سے کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اور اسی ذریعے سے تبدیلی بھی ممکن ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کس طرح رمضان المبارک ان تینوں میدانوں میں ہماری تربیت کرتا ہے، کس طرح رمضان ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کرنے میں، اپنے ڈائریکشن کو صحیح کرنے میں، اور جہد مسلسل کے لیے کیسے رمضان ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح رمضان میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز لے لیں کہ مقصد۔ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے اور ہم بار بار اس آیت پر غور کرتے ہیں، بار بار اس آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یعنی یہ گول بالکل واضح اور کلیئر کر دیا گیا کہ رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس کے ذریعے سے امت مسلمہ میں تقویٰ کی افزائش، تقویٰ کا ڈیولپمنٹ اور تقویٰ کا حصول دراصل مطلوب اور مقصود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے 2 آیتوں بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی جو آیت آئی ہے اس کے آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
یہاں پر ہدایت بھی اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اس کام پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید کو بنایا، قرآن مجید ہم تک پہنچائی، لہٰذا اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہ دونوں باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں، ان دونوں کو جوڑ لیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان میں ایک تو تقویٰ کا حصول ہے، دوسرے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا ہے، اور تیسرے یہ کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا قرآن مجید کو۔ تو گویا تقویٰ اور قرآن مجید یہ دراصل رمضان کا مقصود اور مطلوب ہے کہ تقویٰ حاصل بھی کیا جائے اور قرآن مجید سے انسان اپنے آپ کو وابستہ کر لے، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لے، قرآن مجید سے ایسا زندہ تعلق رمضان کے اندر پیدا ہو جائے کہ پھر وہ رہتی زندگی کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک وہ رہنما بن جائے، ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن جو کہے وہ ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بن جائے، قرآن جس چیز سے منع کرے اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں۔ یہ دراصل مقصد ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کھانا چھوڑ دیں، تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پانی پینا چھوڑ دیں اور دن کے اوقات میں شہوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ ہماری آنکھ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ہماری زبان جھوٹ اور غیبت سے بچ جائے، ہمارے ہاتھ ظلم سے، خیانت سے اور ظلم سے ہمارے ہاتھ بچ جائیں، اور ہمارا دل حسد سے، کینے سے، غرور سے اور ہر قسم کے خراب جذبات سے پاک ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مجسم جسم، ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بن جائے، قرآن کی ہدایت پر فالو کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ منع کرتا ہے، جس سے اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، جو قرآن میں ممنوع قرار دی گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں۔ تو یہ وہ تقویٰ کی اسپرٹ ہے جو رمضان کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اگر روزہ ہمیں یہ سب نہ سکھا سکے تو پھر گویا رمضان کے مقصد کو ہم نے کھو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ بان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزے میں جھوٹ بات نہ چھوڑی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا رہتا ہے۔ یہ دراصل وہ مقصد اور وہ اسپرٹ ہے جو رمضان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور جو شکر ادا کرنے کی بات آئی ہے قرآن مجید کے عطا کیے جانے پر، ہدایت کے دیے جانے پر، ہدایت کے حاصل ہونے پر جو شکر ادا کرنے کی بات ہے، تو شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا حق ادا کرے جس کے وجہ سے وہ شکر بجانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کا، تو اس نعمت کا حق ادا کرے۔ اور قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن مجید سے مضبوط کر لیں، زندہ تعلق قرآن مجید کا ہمارے ساتھ ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید ہمارے لیے رہنما بن جائے، ہمارے لیے گائیڈ بن جائے، ہمارے لیے روشنی بن جائے، ہمارے لیے وہ ماسٹر کی بن جائے، وہ شاہ کلید بن جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر سکیں۔ قرآن مجید سے زندہ تعلق نہ صرف یہ کہ یہ تراویح کے اندر ہم سنیں، تراویح کے اندر ہم قرآن سنیں اور پڑھیں، بلکہ قرآن سے زندہ تعلق کی علامت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا دیں، تلاوت قرآن بھی ہو، فہم قرآن بھی ہو، تدبر قرآن بھی ہو، اور اس کے ذریعے سے عمل بالقرآن بھی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ یہ دراصل قرآن کے دیے جانے پر شکر کرنے کی علامت ہے۔ دوسرا جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈائریکشن کو صحیح کر لیں، اور ڈائریکشن کو صحیح کرنا اس کے علاوہ کیا ہے کہ زندگی کے ہر عمل کو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور آپ کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ معاملہ عبادت کی ادائیگی کا ہو یا معاملہ روزے رکھنے کا، انفاق اور زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ہر وہ چیز، ہماری عبادتیں بھی، ہمارے معاملات بھی، ہمارے صدقات اور انفاق بھی، اور ہمارے تعلقات بھی، ہر چیز اس طرح ہو جائے جیسا کہ قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو ہمارا ڈائریکشن اللہ رب العالمین کی طرف ہو جائے۔ ہمارے زندگی کے ہر عمل کا اگر کوئی مقصد ہو، محور ہو، تو وہ یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے، تو گویا ہم نے اپنا ڈائریکشن صحیح کر لیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم سخت محنت اور مسلسل جد و جہد، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے
رمضان یہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک زندگی کے ہر لمحے میں ہر پل میں سخت محنت اور جد و جہد سے کام کریں، وقت کی قربانی دے کر کام کریں۔ جب ہم کو نیند کا غلبہ ہو تو نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمیں اپنے کاروبار میں جانا ہے لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ ہمارے اپنی خواہشیں، ہماری اپنی جو ضروریات ہے، اس پر ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس طرح مقدم کر لیں کہ ہم مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، سخت محنت کے ساتھ یہ سارے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں، خواہشات کی قربانی دے کر، آرام کی قربانی دے کر، وقت کی قربانی دے کر، اور اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کرتے ہوئے۔ آج تک میرا اور آپ کا معمول کچھ اور چل رہا ہے، 29-30 شعبان تک ہمارا معمول کچھ اور چل رہا ہوگا، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو رمضان ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہماری زندگی کے تمام معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کو وقت دینا، ہمارا اپنا کاروبار، اپنی جاب کے لیے وقت دینا، سارے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے معمولات ایک ڈائریکشن کی طرف، ایک ڈائریکشن کے ساتھ اللہ رب العالمین سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ سخت محنت اور مسلسل جد و جہد کے بعد ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ مقصد اور وہ نتیجہ جو رمضان المبارک سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مقصد اور وہ نتیجہ حاصل ہو۔ یہ سب ہم کس لیے کریں؟ سب سے پہلی بات تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کے لیے کریں، کیونکہ رمضان کا پیغام ہی یہ ہے کہ رمضان ایک ایسے تربیت اور تزکیے کا مہینہ ہے کہ جس سے پوری امتی مسلمہ کو اس طرح گزارا جاتا ہے کہ یہ رمضان سے وہ ایک نئے مومن، ایک نئے انسان، ایک نئی شان کے ساتھ وہ اس رمضان سے نمودار ہو، رمضان سے فارغ ہو کہ اس کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہم غور کریں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہم نہ کریں اور ہمارا معمول رمضان کے بعد پھر ویسا ہی ہو جائے جو جیسا رمضان کے پہلے تھا، تو گویا یہ رمضان کی ساری ریاضتیں، ساری محنتیں اور ساری سخت مسلسل اور جد و جہد کو ہم نے ضائع کر دیا۔ آج کی دنیا میں جو جدید مینجمنٹ کے طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ان تمام چیزوں کو ہم کو سکھایا جاتا ہے جس کی تربیت دراصل ہمیں رمضان دیتا ہے۔ زندگی میں تبدیلی اور کامیابی کا راستہ جو آج کی جدید مینجمنٹ بتاتی ہے، وہی وہ راستہ ہے جو رمضان ہمارے سامنے دیتا ہے۔ اس سلسلے میں 3-4 نکات رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظم و ضبط، سیلف ڈسپلن، یہ آج کی زندگی میں کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈسپلن از دا فاؤنڈیشن آف سکسیس، یعنی یہ نظم و ضبط کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ رمضان المبارک کیسے یہ نظم و ضبط، سیلف ڈسپلن ہم کو سکھاتا ہے۔ شدید بھوک لگی ہے، اچھے کھانے ہمارے سامنے حاضر ہیں، بہترین پھل ہمارے سامنے حاضر ہیں، لیکن اس کی طرف ہم کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس طاقت ہے، مواقع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مواقع موجود ہونے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ روزے کا معاملہ لے لیں، صبح اٹھنے اور پورا دن گزارنے کا معاملہ لے لیں، رات میں آخری وقت تک اللہ کی دربار میں حاضر رہنے کا معاملہ دیکھ لیں، تو ان تمام معاملات سے یہ بات رمضان سے ہمیں ملتی ہے کہ سیلف ڈسپلن، نظم و ضبط کی ہمیں تربیت دی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہوئے ہم رمضان المبارک کو گزارتے ہیں۔ یہ نمبر 1، یہی وہ نظم و ضبط ہے۔ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری تجارت میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے، تو معاشرے کا بگاڑ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارا اپنا ٹائم مینجمنٹ، تھوڑا رمضان کے اوپر غور کیجئے کہ کس طرح ہم اپنے پوری زندگی کے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں، کس طرح ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات ہمارے سامنے کلیئر ہوتے ہیں، سحری کا وقت اور افطار کا وقت ہمارے سامنے بہت واضح ہوتا ہے کہ سحری کا وقت مقرر ہے، افطار کا وقت مقرر ہے، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ اس کے مطابق ہم اپنی پوری زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تو گویا یہاں سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا تربیت دی جا رہی ہے، اس کی ہمیں تیاری کی جا رہی ہے رمضان کے موقع پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اگر ہم تلاوت کو شامل کر لیں، ہمارے اپنے کاروبار کے ٹائم کو مینیج کر لیں، ہمارے اپنے آفس کے اوقات کو رمضان میں سیکھ لیں، ٹائم مینیج کر لیں، تو پھر ہماری پوری زندگی کا مینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وہ زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ان سحری کے اوقات کا، نماز کے اوقات کا، افطار کے اوقات کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کا رمضان، اس کا روزہ برباد ہو جائے گا۔ بالکل وہی وہ تربیت ہے جو رمضان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارا رمضان ہمیں گول سیٹنگ سکھاتا ہے، اپنے اہداف کو، اپنے مقصد کو متعین کرنا رمضان سکھاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم اس کی نیت کرنے لگتے ہیں، اس کا منصوبہ بنانے لگتے ہیں، ایک نیا عزم ہمارے سینے کے اندر، ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو ہم اس طرح گزاریں گے، ہماری عبادات اس طرح ہوں گی، قرآن ہم کو مکمل کرنا ہے، قرآن کی نہ صرف تلاوت کرنی ہے بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھیں گے، نمازوں کو بہتر کرنا ہے، فرائض کی ادائیگی جماعت کے ساتھ اور وقت پر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور مختلف جو خراب عادتیں اور گناہ کے اندر ہم ملوث ہو چکے ہیں اس کو چھوڑنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو گویا رمضان ہمیں گول سیٹنگ سکھاتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیسے اپنے اہداف کو طے کیا جائے، کیسے اپنے گولز کو واضح کیا جائے اور اس کو سیٹ کیا جائے۔ یہ تربیت ہمیں رمضان سے ملتی ہے، اور یہ دراصل کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے۔ یہی کامیاب انسان کی سوچ ہوتی ہے جس کا واضح مقصد ہو، واضح اہداف ہو، اور وہ اپنے راستے کو صاف کر لے۔ یہ نمبر 3۔ اور نمبر 4 یہ کہ مسلسل ڈیولپمنٹ، مسلسل ترقی، کنٹینیوس ڈیولپمنٹ، یہ بھی رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ تھوڑا غور کیجئے کہ ہر روزے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اگلا روزہ پچھلے روزے سے بہتر ہوتا چلا جائے، آنے والا روزہ میرے آج کے روزے سے بہتر ہو جائے۔ پہلا عشرہ انسان گزارتا ہے، ابتدائی 10 دن، اس کے بعد یہ سوچ ہوتی ہے کہ دوسرا عشرہ آ رہا ہے تو اس میں اور بہتر کیفیت میرے اندر پیدا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف میں توجہ اور کوشش کروں۔ اور رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اگر میں کوئی کام نہیں کر سکا، قرآن سے تعلق ہے، عبادات کا معاملہ ہے، تو آئندہ آنے والے 10 دنوں میں اس کو بہتر کر لوں۔ اور پھر آخری جب عشرہ آتا ہے تو پھر سب انسان تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے، اور آخری 10 دنوں میں آپ اتنی محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے کہ زندگی کے سال کے باقی دنوں میں کبھی آپ اتنی محنت نہیں کیا کرتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آخری عشرہ پہلے اور دوسرے سے بہتر ہو، یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے، اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو بہتر بنائیں۔ قیام اللیل کا معاملہ ہو، تراویح میں بہتری کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، روزوں کی بات ہو، یا اللہ کی راہ میں انفاق اور زکوٰۃ نکالنے کی بات ہو، ہر زاویے سے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے رمضان کے آخری دن اور بہتر ہوتے چلے جائیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان ہمیں اس بات کی تیاری کراتا ہے، اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ ہم مسلسل اپنے ایک ایک آنے والی زندگی کے ایک ایک دن کو ہم بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں، یعنی گویا کنٹینیوس ڈیولپمنٹ، مسلسل بہتری اور ترقی کی تربیت بھی رمضان ہمیں دیتا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ کیسے یہ زندگی میں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ یہ چاروں چیزیں جب ہم رمضان سے سیکھتے ہیں، سیلف ڈسپلن بھی سیکھتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھتے ہیں، گول سیٹنگ بھی سیکھتے ہیں، اور کنٹینیوس امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ بھی سیکھتے ہیں، تو یہ دراصل ہماری زندگی کے لیے ایک غیر معمولی تربیت دیتا ہے۔ اور یہ رمضان جب اس قسم کی تربیت دیتا ہے، اور اگر اس تربیت کو ہم کیری فارورڈ کریں، اپنی زندگی کے باقی ایام کے اندر لے کر جائیں، تو پھر یہ ہماری اپنی زندگی میں ایک عظیم تبدیلی کا ذریعہ ہوگا۔ رمضان کو ہم تبدیلی کا ذریعہ بنائیں گے تو پھر یہ ہماری آئندہ آنے والی زندگی کے لیے رہنمائی کا اور ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنے گا۔ یہی اصول اگر رمضان کے بعد بھی جاری رہے تو انسان بدل سکتا ہے، سماج بدل سکتا ہے، خاندان بدل سکتے ہیں، اور پورا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو اس ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اس کے افراد اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، یا اس کے اپنے افراد اپنی حالت کو نہ بدلیں، اس وقت قوم کی حالت نہیں بدلتی۔
آج ہم زندگی کے جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، بڑے چیلنجز پوری امت مسلمہ کے سامنے ہیں۔ روزانہ ایک نیا چیلنج اور ایک نئی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایسے دور کے اندر جب رمضان ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کو اپنی تبدیلی کا ذریعہ، اپنی تربیت کا ذریعہ، اپنے تزکیے کا ذریعہ اگر ہم بنا لیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک نیا میسیج دیں گے، پوری انسانیت کے لیے ہم ایک نیا میسیج دے سکیں گے کہ ایک بہترین مسلمان کیسے ویل ڈسپلن ہوتا ہے، ایک بہترین مسلمان کیسے اپنے گولز کو سیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، ایک بہترین مسلمان کی زندگی کیسے جہد مسلسل کی علامت ہوتی ہے۔ یہ وہ کیا ہی میسیج ہے جو اگر ہم رمضان میں حاصل کریں، رمضان میں اپنی تربیت اس اینگل سے کریں تو اس ذریعے سے ہم ساری دنیا کو ایک خوشگوار پیغام دے سکتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے گن کر کتنے روزے رکھے، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی تراویح پڑھی، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں کتنی دعوتیں کری اور کتنی دعوتوں کو اٹینڈ کیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ رمضان میں کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، کیا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نماز کا معاملہ ہمارا رمضان سے پہلے جو تھا اس میں کیا بہتری رمضان کے اندر پیدا ہوئی۔ اصل سوال یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق رمضان سے پہلے کیا تھا اور رمضان کے بعد اور رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق کیسے ہو گیا۔ کیا ہم وقت کے پابند ہو گئے؟ کیا ہمیں اپنی زندگی کی گول سیٹنگ کر لی؟ یہ دراصل وہ سوالات ہیں جس پر آج ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان کے آنے میں چند دن باقی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ان سوالات کے ذریعے سے تیار کیجئے۔ رمضان کے بارے میں اپنے ذہن اور اپنے ایم کو، اپنے مقصد کو اور اپنے ڈائریکشن کو بالکل واضح کر لیجئے کہ سخت محنت کے ساتھ، سخت جدوجہد کے ساتھ ان اہداف کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تب کہیں جا کر یہ رمضان ہمارے لیے کامیابی کی علامت بنے گا، تب کہیں جا کر یہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم نے یہ چیز نہیں کی تو یہ رمضان بھی آئے گا اور دیگر رمضان کی طرح یہ رمضان بھی چلا جائے گا، ہماری زندگی وہیں کی وہیں رہے گی اور خدا نہ خواستہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ثابت نہ ہو جائے۔ اور اگر آخری رمضان ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی اور موقع ملنے والا نہیں ہوگا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اس رمضان کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے، اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں گے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہماری اپنی عبادات کو ہم اپنی زندگی سے جوڑیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کو، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کو وہ ہماری زندگی کا لائف اسٹائل بن جائے گا۔ عبادات ہماری زندگی میں صرف ادا کرنے والی نہیں ہوں گی بلکہ وہ ہماری زندگی، ہماری لائف اسٹائل بن جائے گا۔ اس ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے۔ آئیے اس بات کا عہد کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کے بندے بن کر جئیں گے۔ رمضان سے پہلے بھی اللہ کے بندے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں اور رمضان کے بعد بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تب ہم یہ عہد کریں کہ آئیے رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن و سنت ہماری تربیت کرتے ہیں اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اور زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔